اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گزشتہ گفتگو اور ویسے جو ہمارا موضوع ہے اس کی محوریت یہی رہی کہ قرآن سے ہم نے دشمن شناسی کہ قرآن کسے دشمن کے عنوان سے پہچانوانا چاہتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس پر گزشتہ مباحث یہاں تک رہی تھیں کہ ہم نے قرآن کی آیات کو شاہد کے طور پہ پیش کیا کہ اللہ سارے انبیاء کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء کو معصوم قرار دیا ہے، اپنا مقرب قرار دیا ہے، صالحین میں سے قرار دیا ہے، خدا نے سب کا احترام کیا ہے، خدا نے سب کو صاحب کتاب یا اکثر کو صاحب شریعت، کچھ کو صاحب کتاب اور اسی طرح سے ایک صاحب نظام نبی بنا کر اس قوم کے لیے بھیجا ہے۔ جو اختلاف تھا وہ وہی درجہ بندی کا اختلاف ہے، تدریج کا اختلاف ہے، جیسے جیسے قوم بڑی ہوتی جا رہی ہے، انبیاء کے احکامات، لائی ہوئی کتابیں اور شریعت یہ مسلسل اور غنی ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے کہ جس کو بیس بنا کے ان انبیاء کے ماننے والوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا۔ یہ ہمارے گزشتہ موضوعات کا خلاصہ تھا۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ بہت ہی مختصر صحیح لیکن ہر نبی کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں جو سب سے بڑا اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کی وجہ سے مخالفت کی گئی، اور لوگوں کا رویہ کہ لوگوں کا نظریہ کیا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا اب جو دروس چلیں اس میں ہر نبی بہت ہی مختصر سے ہی لیکن دو ضرور وجوہات سامنے آئیں۔ ایک وہ پیغام کہ جو نبی کی طرف سے تھا، اور ایک وہ انکار کہ جو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا یا ان کی بات نہ مانتے ہوئے جو دلائل پیش کیا۔ تو ہماری انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی آج حضرت آدم علیہ السلام پر زیادہ بات نہیں ضرورت محسوس کرتے۔ ان کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ جب خدا نے کہا کہ تینوں یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ جاؤ زمین پر، یعنی آدم، حوا اور شیطان، پھر ان کی اولادوں میں شیطان اس وقت اس کے پاس تو زیادہ لوگ نہیں تھے جن کو وہ بھڑکاتا یا بہکاتا، اس نے اپنے طور پہ ان کے ایک بیٹے کو خراب کر دیا۔ یہاں تک تو شیطان ہی عدوٌ ہے، یہاں پر شیطان ہی کو دشمن کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ حضرت نوح کے حضرت آدم کے بعد حضرت جو بڑا تذکرہ رہتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے معروف یہ ہے کہ وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ لفظ ادریس جو ہے وہ خود درس اور تدریس سے نکلا ہے۔ مراد یہ ہے کہ شاید ان کے زمانے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ لکھنا، پڑھنا، قلم اور اس طرح کے موضوعات ان کے زمانے سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس سے زیادہ بات جو قرآن کرتا ہے، جو قرآن میں مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ 29 صورتیں ہیں 29 کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ رہا، اور 43 سے زیادہ 43 سے زیادہ کے قریب حضرت نوح علیہ السلام کا نام استعمال ہوا۔ یہ قصہ تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 950 سالہ عمر تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، کہ جس میں وہ مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت، صرف اور صرف ایک خدا، محور یہی رہا ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت جو سورہ ہود میں، ہود کی 26 یعنی 26ویں آیت، جس میں کہا حضرت نوح نے اپنی قوم سے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم،
کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ محوریت تمام انبیاء کی ایک اللہ کی طرف لانا ہے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہے رسول اللہ کا، یعنی یا ان کی نبوت کا، ان کے پیغام کا، بعثت کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی پہلا حکم ہی یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ وتفلحوا، اور فلاح پا جاؤ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یقینی طور پہ اندازہ ہے آپ کو کہ یہاں کہو یعنی یہ کہنا نہیں ہے زبان سے کہ کہہ دیا تو فلاح پا گیا، یعنی تمہارے عمل میں سوائے خدا کے، تمہارے عمل میں غیر خدا کے آگے جھکنا نہیں ہے، سوائے خدا کے کسی کے آگے نہیں جھکنا، صرف اور صرف خدا کے آگے جھکنا ہے، خدا کو ماننا ہے۔ عبادت اس کی ہے، بندگی اس کی ہے، احکام اس کے چلیں گے، شریعت ان کی ہے، کتاب ان کی ہے، فرامین خدا کے، بات تمہیں ان کی ماننی ہے، اور وہ تمہارے لیے سب کچھ ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نوح کہہ رہے ہیں ان لا تعبدوا الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لا تعبدوا الا اللہ، تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ مخالفت کس بنیاد پر؟ زمانے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت نہیں کی، 950 سال جھٹلاتے رہے، 950 سال مذاق اڑاتے رہے، جب اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ مذاق اڑاتے رہے۔ کشتی بنا رہے ہو پھر پانی بناؤ گے، کیسے چلاؤ گے کشتی، کہاں چلاؤ گے کشتی؟ ان 950 سالوں میں ایسا نہیں تھا کہ معجزات کو نہیں دیکھا تھا، حضرت آدم یا حضرت نوح علیہ السلام کی کرامات کو نہیں دیکھا تھا، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے جگہ جگہ پر مطالبے کیے، جگہ جگہ پر حضرت نوح مجبور ہوئے کہ انہیں معجزات دکھائیں، کرامات دکھائیں۔ دلیل دیکھیے، اسی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی پیروکاروں نے سورہ ہود میں آیت نمبر 27، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دلائل دیکھیے، انکار کرنے کے دلائل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال الملأ الذین کفروا، وہ جو ملا ہیں، ملا انہیں سرداروں کے معنی میں لیا جاتا ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے، جو اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ جو عوام ہوتی ہے ان کو اس طرح سے رکھتی ہے، ہمیشہ مستضعف رکھتی ہے کہ سرداروں کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ فقال الملأ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں اور سردار بھی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، بازاروں میں گھوم رہے ہو، رسول اللہ پہ بھی یہ بات کہی ہے۔ تم تو یعنی باقاعدہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے، تمہیں بھی پر لگے ہوئے ہوتے، بڑی بڑی تمہاری سواریاں ہوتی، تمہارے محافظین ہونے چاہیے تھے۔ جو آج کے دور میں کسی کو اگر دیکھنا، آج کا دور اس طرح دیکھتا ہے کہ حق پر ہے، اس کا مطلب ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہے، بالکل یہ جملہ قرآن نے کہا۔ فقال الملأ الذین من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہماری نظر میں تو تم صرف ایک ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ پہلا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ پروٹوکول نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، عام بشر کی طرح ہو۔ دوسرا یہ کہ بڑے سادے سادے لوگ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، بڑا مالدار طبقہ، بہت مفکر طبقہ، بہت ہی تیز اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ چالاک یار مکار طبقہ، وہ نہیں ہے، بڑے سادے سادے لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو۔ نہ مال ہے تمہارے پاس، نہ اولادیں ہیں تمہارے پاس جس طرح ان لوگوں کے پاس ہیں، نہ پراپرٹی ہے تمہارے پاس، نہ گارڈ ہیں تمہارے پاس، نہ گاڑیاں ہیں تمہارے پاس، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ عام سے آدمی ہو، مطالبہ بہت بڑا کر رہے ہو
کہ ہم اپنی دنیا پوری چھوڑ دیں اور تمہارے خدا کے پیچھے جو نظر بھی نہیں آتا چل پڑیں، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، معجزات دیکھنے کے بعد، کرامات دیکھنے کے بعد۔ ہو جھگڑا کس بات کا ہے؟ موضوع کی طرف آئیے۔ اللہ کی طرف دعوت ہے، دشمنی کس بنیاد پر ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے یہ پیروی نہیں کرنی، دنیا چلی جائے گی ہاتھ سے، دنیا چلی جائے گی ہمارے ہاتھ سے۔ جہاں جس دور کے انسان کو یہ احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے دنیا نکل رہی ہے، اس نے اپنے زمانے کے انبیاء کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہ سنت ہے۔ حق پرست آپ کو دلیل ہمیشہ دعوت دے گا اللہ کی طرف، یہ سنت ہے۔ دشمن کی سنت کیا ہے؟ جو مخالف ہیں ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کے دلائل دینے ہیں۔ زبان تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی، لہجہ تھوڑا تبدیل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ مطلب نکالیں گے یہی نکلے گا کہ آپ میں اور ہم میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا ہے، آپ اس پروٹوکول کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو وہ دنیا میں چیزیں حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہیں، جتنے ہمارے پیروکار اس وقت عیار و مکار قسم کے لوگ ہم نے قابو کیے ہوئے آپ نے نہیں کیے ہوئے ہیں۔ یہی ساری باتیں آپ کو تقریباً سارے انبیاء کے نہ ماننے والوں کے دلائل کے طور پہ نظر آئیں گے، جو آج بھی جاری و ساری ہیں، اور انبیاء کی اور انشاءاللہ آج بھی ان کے پیروکاروں کی دعوت آپ کو اللہ کی طرف ہے، نہ کہ صرف انبیاء کی۔ انبیاء کے بعد آج بھی جو بھی آج آپ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ سے ہی کہتی ہے کہ چھوڑ دو یہ سارے کام، آؤ خدا کی طرف، صرف اور صرف خدا کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے عبد بنو۔ آج بھی یہ درس اور آج بھی یہ آواز باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جو آپ سے 10 منٹ لیں گے، کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید جن کے موضوع پہ جب داخل ہوں تو بات زیادہ کرنی پڑے، 2-3 شاید موضوعات ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یا 2-3 لیکچرز چلیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، تو انشاءاللہ جلدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔